بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ تیسرا پارہ، اس کی پہلی آیت کریمہ، یہ ہم پڑھیں گے، قاعدے پڑھیں گے۔ آج امید ہے کہ میں قاعدے گنوں گا، چاہے وہ نئے ہوں چاہے وہ پرانے ہوں۔ اس آیت کے اندر میں کتنے قاعدے بیان کرتا ہوں، ترکیب بھی کریں گے، ترجمہ بھی بعد میں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ جی یہاں تک میں ترکیب کرنے لگا ہوں۔ تل کا اسم اشارہ ہے، اس کے بعد الف لام والا اسم ہے۔ اسم اشارہ کے بعد پہلا قاعدہ ہے، اسم اشارہ کے بعد الف لام والا اسم آ جائے، وہاں عام طور پر تین ترکیبیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ایک چوتھی بھی ہوگی جو یہاں ہم کریں گے۔ وہ عام طور پہ جو تین ہوتی ہیں، نمبر ایک موصوف صفت، نمبر دو مبدل منہ بدل، نمبر تین معطوف عطف بیان، نمبر چار مبتدا خبر۔ جی ایک قاعدہ میں نے بتا دیا، دہراؤں گا نہیں کیونکہ آیت لمبی ہے، وقت تھوڑا ہے۔ میری بات تو اگر بچہ چھوٹا ہو تو اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ جی یہاں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا وہ چوتھی ترکیب والا ہے۔ جی مبتدا اور رسول، اس کی خبر۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیا کہ وہ یہ رسول ہیں یا یہ رسول، میں بعد میں کرتا ہوں، لیکن مبتدا خبر بن گئی۔ فضلنا ایک قاعدہ میں نے بتایا جی، فضلنا جلدی پڑھوں گا، کوئی بھی فعل آئے اس کے لیے فاعل ہوتا ہے۔ ماضی کے 12 صیغوں کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، 2 صیغے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، ان کا فاعل کبھی اندر کبھی باہر۔ جی یہ 12 میں سے ہے، لہذا فاعل 7۔ جی 2 قاعدے ہو گئے۔ تیسرا قاعدہ، ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، میں پڑھتا ہوں۔ مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل۔ ہمیشہ فعل کے اندر یا فعل کا جز صیغہ صفت کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ مرفوع متصل ہوگی۔ یہ فعل کا جز ہے ضمیر مرفوع متصل۔ میں نے 3 قاعدے پڑھ دیے۔ چوتھا قاعدہ، فاعل کے بعد جب ایک فعل آ جائے، فاعل آ جائے، فاعل کے بعد آنے والا اسم اکثر طور پر مفعول بہ ہوتا ہے۔ بعدہم مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بہ۔ 4 قاعدے میں نے پڑھ دیے۔ میرے قاعدے یاد رکھنے ہیں کیونکہ میں نے وہ بعد میں بتاؤں گا۔ اللہ حرف جار ہے، بعدن مجرور ہے۔ 5واں قاعدہ، جار مجرور شرط ہے کہ جار زائدہ نہ ہو۔ حرف جار، جار مجرور ہمیشہ متعلق ہوں گے۔ متعلق اگر نظر آئے تو جار مجرور مل کے ظرف لاغ ہوا، اگر نظر نہ آئے تو جار مجرور مل کے ظرف مستقر۔ یہ جار مجرور مل کر ظرف لاغ متعلق ہوئے فضلنا کے۔ جی یہاں تک میں نے 5 قاعدے پڑھے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ چھٹا قاعدہ، یہ بھی چلے، یہاں بتانا تھا چھٹا قاعدہ بعدہم میں۔ چھٹا قاعدہ، اسم کے ساتھ حرف جار کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے ہمیشہ مجرور متصل۔ اگر اسم کے ساتھ آئے تو اسم مضاف، ضمیر مضاف الیہ۔ بعدہم اسم کے ساتھ ضمیر آئی تو مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بھی۔ یہاں تک میں نے 6 قاعدے پڑھ دیے۔ فضلنا اپنے فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، یہ تلکا کی خبر ثانی مبتدا اپنی دونوں خبریں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ میں 6 قاعدے پڑھ چکا ہوں۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات۔ 7واں قاعدہ،
یہ ہے جی جار مجرور، منہم کیا ہے؟ یہ من ہے اسم، پہلے آئے جار مجرور اس کے بعد آئے اسم، چاہے وہ اسم معرفہ ہو یا نکرہ، شرط ہے جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو۔ جار مجرور کو خبر بناتے ہیں مقدم، بعد والے اسم کو مبتدا۔ میں 7 دہرا رہا ہوں تاکہ یاد رہے، 7 قاعدے ہو گئے۔ منہم جار مجرور، من اسم ہے، لہذا یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتن کے، کس کے ہوا؟ ثابتن اپنے ہوا فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم۔ 7 قاعدے ہو گئے جی۔ من نے بننا مبتدا ہے، لیکن 8واں قاعدہ یہ من ہے موصولہ، موصولہ کو صلہ چاہیے، صلہ ہمیشہ جملہ خبریہ، اس صلے میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصول کی طرف لوٹے۔ یہ 8واں قاعدہ پڑھ رہا ہوں، 8واں قاعدے کے اندر ایک جو اصل قاعدہ بتانا چاہتا ہوں 8واں، اگر موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر ترکیب میں مفعول بھی بن رہی ہو تو ضمیر کو لفظوں سے حذف کرنا جائز لکھا ہے، لیکن قرآن میں اکثر حذف موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر۔ 8واں قاعدہ میرا ہو گیا، میں فٹ کرتا ہوں من موصولہ، کیا؟ اب کلمہ 9واں قاعدہ، 8واں فٹ کرتا ہوں من موصول ہے، یہ اس کا صلہ ہے جملہ خبریہ۔ چلیں 9واں قاعدہ، صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، اکثر فعلیہ ہوتا ہے، لیکن کبھی اسمیہ بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں سمجھ آئے کہ نہیں؟ یہ صلہ ہے جملہ خبریہ جملہ فعلیہ، من کی طرف لوٹنے والی ضمیر حذف، کیونکہ وہ مفعول بھی تھی، مفعول یاد ہوا ہے جی۔ 10واں قاعدہ، یہ 2 صیغوں میں سے، ماضی کے 2 صیغوں میں سے، ماضی کے 2 صیغوں میں سے، بعد مذکر گئے بعد مؤنث، جن کا فاعل کبھی اندر کبھی باہر، اس کے لیے قاعدہ ہم بتاتے ہیں، اگر درمیان میں 2 صیغے آئیں تو فاعل اکثر اندر، اگر کلام کے شروع میں 2 صیغے آئیں تو فاعل اکثر باہر، لیکن یہ قاعدہ اکثریہ ہے۔ اب دیکھیں یہ درمیان میں ہے، کیونکہ ہم بتاتے ہیں درمیان میں ہونے کا مطلب کیا ہے، وہ ٹائم تھوڑا ہے، صلہ صفت حال خبر معطوف کہہ دیا، یہ صلہ ہے اس کا، درمیان میں ہے تو فاعل پھر بھی باہر ہے۔ فعل میں نے 10 قاعدے بتا دیے، یہاں تک فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کا صلہ، موصول صلہ مل کر مبتدا، اور یہ خبر تھی مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کتنے قاعدے ہو گئے؟ آگے جا رہا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے۔ ورفع، یہ واو اور فعل ہے، رفع فعل، ابھی قاعدہ نہیں بتاؤں گا چونکہ پہلے بتا چکا ہوں، رفع ماضی ہے، 2 میں سے ہے، درمیان میں ہے کیونکہ یہ معطوف ہے، فاعل اکثر اندر، اس کا فاعل اندر۔ 10واں قاعدہ ہی ہے، میں نے الگ نہیں بتایا، فاعل کے بعد آنے والا اسم اکثر مفعول جی، یہ اسم ہے، فاعل آ گیا مفعول بھی جی، اسم کے ساتھ آنے والی ضمیر مجرور متصل، مضاف مضاف الیہ میں کے مفعول بھی۔ ابھی قدر نوانی ہے 10 ہی ہیں۔ دراجاتن کیا ہے؟ یہاں اس کو جر دینے والا کوئی نہیں، کیا ہے؟ نہیں ہے، کیا ہے؟ پتہ چلا جمع مؤنث سالم ہے لیکن حالت جری نہیں ہے، نسبی ہے۔ اب یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ کئیوں نے لکھا کہ یہ دراجات یہ ہے، خافض کیا ہے؟ بی نزعل، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے شروع میں حرف جار تھا، ہم نے اسے اٹھایا اور پھر اس پہ نصب آیا، پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی۔ یہ دراجات کے شروع میں تھا فی، کیا تھا؟ حرف جار،
اس کو اٹھا دیا، اب بعد میں یہ کیا ہو گیا؟ منصوب۔ ترکیب کرتے ہوئے یا اس کا اعتبار کر لے، فی حرف جار، یہ مجرور جار میں جو مل کے اس کے متعلق، پھر اپنے فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ہاں عطف اس پہ ہے، اس مبتدا خبر پہ، لیکن ترکیب میں یہ نہیں کہتے جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ آگے جا رہا ہوں، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یہ تو بہت لمبا ہو جائے گا سبق، ہے توجہ تھوڑی، کیونکہ آیت لمبی۔ آتینا، اب یہاں نہیں دہراؤں گا، ماضی ہے، کیا ہے؟ صرف اتنا بتا دیتا ہوں، 11واں قاعدہ، بلکہ 12واں، 11واں تو یہ ہو گیا نا منصوب بنزل خافض، 12واں قاعدہ ایک ہوتا ہے عطا یاتی، اس کا معنی ہوتا ہے آنا، عطا وہ آیا، یاتی وہ آئے گا۔ ایک ہے آتینا، آتا یوتی، اس کے دو مفعول آتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا، دینا۔ پتہ نہیں اتنے کتے گئے ہو ڈوگر ویکھنڈا ستان داس کیویں دا وہی ہاں جڑا سویرے پڑھانا والا، توجہ ہے؟ یہ بھی ویکھنڈا جو سویرے ہور طرح پڑھانا، رات نو ہور طرح پڑھانا، توجہ ہے؟ آتینا یعنی آتا یوتی، کتنے مفعول آتے ہیں؟ پکا قاعدہ ہے، شوق نہیں نا، تو شوق ہوئے تو بندہ عربی تے غور کردا ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتن، حسنتن دوجا مفعول، پہلا آتینا، شوق ہے نہیں، دعا جو اذان کے بعد آتی محمدن الوسیلتا، وسیلتا دوجا، پہلا کیا تھا؟ محمدن، شوق ہے نہیں۔ آتینا کے کتنے مفعول آنے چاہیے؟ فاعل آ گیا نا، اب ہمیں دو مفعول چاہیے، ایک ہے پہلا مفعول، یہ ہے پہلا اور یہ ہے دوسرا، توجہ ہے؟ شوق نہیں، توجہ ہے؟ عیسیٰ پہلا اور یہ دوسرا۔ میں نے 12واں قاعدہ بتایا، 13واں قاعدہ کیا؟ ہاں ہاں 13واں قاعدہ، یہ لفظ ہے ابن، کیا؟ چلے اس کے اندر 2-3 قاعدے پڑھوں گا، لیکن اس کو 13ویں کے اندر شمار کریں گے۔ ابن سے پہلے بیٹے کا نام، ابن سے پہلے آگے چاہے ابا جی کا نام ہو، چاہے والدہ کا ہو، چاہے چاچے تائے دادا، جس کا اس کو بیٹا کہا جاتا ہے، چاہے نانی چاہے دادی، پتہ نہیں میں نے کیا کہا، یعنی جس کا اس کو بیٹا کہہ سکتے، چاچے کا بیٹا کہہ سکتے، تائے کا دادا ہے، پردادا، جو بھی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، اس وقت یہ ماں قبل جو بیٹا اس کا جو نام ہے، جو پہلے نام ہے، وہ بنے گا موصوف، ابن اس کی بنے گا صفت، لیکن ابن آگے ہوگا مضاف۔ یہ قاعدہ ہے، ہو گیا؟ کنواں قاعدہ؟ 13واں۔ چلو اس کے اندر ہی 13ویں کے اندر ہی لفظ ابن کا حمزہ اس وقت گرے گا جب اس سے پہلے بیٹے کا نام ہو، آگے باپ کا نام ہو۔ کس کا نام ہو؟ یہاں ماں کا نام ہے، اس لیے حمزہ نہیں گرا۔ جی میں نے 13 قاعدے بتا دیے۔ ترکیب: لفظ عیسیٰ موصوف، لفظ ابنا مضاف، مریم چونکہ غیر منصرف ہے، پہلا سبب اجمع، دوسرا سبب علم، ٹائم نہیں ہے، میں بتا دیے 2 سبب، مضاف مضاف الیہ مل کر اس کی صفت، موصوف صفت مل کے مفعول بھی اول، آتینا نا فاعل ہو گیا، پہلا مفعول، البیناتی جمع مؤنث سالم، جر دینے والا کوئی نہیں، حالت نسبی مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ڈوگر ٹائم تھوڑا ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ایدناہو، اگر ہوں بھی کسی نے پنجابی وہ بندے کہی جاندے استاد جی آپ پنجابی نہ بولا کریں، آپ کو بڑے ملکوں کے لوگ سنتے ہیں، تو میری مجبوری کیا کروں، کوئی نہیں سمجھ آئی، پنجابی کا گزارا بھی نہیں، اگر ہوں پنجابی بولنے لگو، اگر ہوں بھی ساڈے مدرسے سے کسی نے اگر نحو سمجھ نہ آئے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، پتہ نہیں میں کی کہہ رہا ہے۔ وَأَيَّدْنَا جیتے ناو واگ رہی ہے، سویرے ناو، دوپہر ناو، شام ناو، جیتے واگ رہی، پنجابی بولتا پیا، انڈیا میں سمجھ کوئی نہیں آنی، نہ بنگلہ دیش آئے نہ نہ برما نے نوڑی بیچارے کوئی نہیں سمجھ آئی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، واو حرف عطف، ایدنا 13 قاعدے میں نے بتائے، ایدنا فعل، ناصب فاعل۔ 14واں قاعدہ، فعل کے بعد جو ضمیر ہے منصوب متصل ترکیب میں مفعول بھی، جی فعل یہ فاعل یہ مفعول بھی، باجار لفظ روح۔ 15واں قاعدہ، کیا کہا؟ یہ ناو ہے، ناو
پہلا نکرہ بڑی دیر کے بعد آیا، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ بہت دیر کے بعد آیا، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ کیا بنتے ہیں؟ مضاف 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 الیہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کے ایدنا کے متعلق، فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اس کا بھی عطف ہے اس پر۔ تو قاعدے چونکہ زیادہ ہو گئے اس لیے ہم آج اتنا ہی پڑھیں گے، آدھی صورت آدھی آیت ہوئی ہے لیکن ابھی پہلی ترجمہ رہتا ہے۔ توجہ کر بھائی، سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہاں تک میں نے پڑھا ہے 15 قاعدے نحو کے میں نے بیان کیے ہیں، چاہے ان میں سے پرانے ہیں چاہے کوئی نیا بھی ہے، لیکن 15 قاعدے۔ چلے میں ترجمہ کرنے لگا ہوں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا، اوپر دیکھ کے دیکھنا جی، تلک الرسل، یہ رسول ہیں، کیا ہے؟ یہ رسول ہیں، کیونکہ مبتدا خبر ہم نے بنایا تھا، اگرچہ ہم نے کہا کئی کہتے ہیں موصوف صرف ایک ترکیب، جب اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا آ جائے 4 ترکیبوں میں سے کوئی ایک، 3 تو اکٹھی ہیں، موصوف بنا سکتے ہیں، مبدل منہ بدل بنا سکتے ہیں، معطوفت پہ بیان، لیکن کبھی کبھی وہ کیا بنے گا؟ یہ رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان میں سے ایک کو، ان میں بعض پر دوسرے پر افضل کیا، مطلب ہے کہ بعض کو بعض پر ہم نے، اس سے پتہ چلا کہ رسولوں کے اندر درجات ہے، نبیوں میں درجات ہے، کوئی نہیں، نفس نبوت میں سارے شریک ہیں لیکن درجوں کے اندر فرق ہے۔ ترجمہ، اللہ فرماتا ہے یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے ایک کو بعض پر فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، اللہ فرماتا ہے ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام کیا، ان میں سے موسیٰ علیہ السلام، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اعلیٰ سرکار نے ترجمہ کیا، اور کوئی وہ ہے، یعنی بعض ان میں سے کوئی وہ ہے، بعض کا معنی کوئی، ان میں سے جسے سب پر درجوں میں بلند کیا، اور وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں میں بلند کیا۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، اللہ فرماتا ہے ہم نے کھلی نشانیاں دی، تو سنیں کوئی نہیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے، فاعل ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانی، پہلے فاعل پھر دونوں مفعول آخر میں فعل، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کی، کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ روح سے مدد کی۔ بھئی سمجھ آ گئی جی؟ ماشاءاللہ، مزہ بھی آیا جی کہ نہیں آیا؟